بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ۔ تمام دیکھنے والوں کی خدمت میں میرا بہت مؤدبانہ سلام۔ آج جس موضوع کے اوپر میں تھوڑی سی بات کرنا چاہ رہا ہوں، یہ میرا تو بہت پسندیدہ مضمون ہے۔ آج میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ مہمان کیا ہوتا ہے جی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یوں سمجھیں کہ دو کیٹیگریز بنائی ہوئی ہیں۔ ایک ہے جو مہمان نواز جن کے مزاج ہوتے ہیں، وہ کھانا کھلانا پسند کرتے ہیں، لوگوں کو بلانا پسند کرتے ہیں، کوئی رونق میلہ کچھ نہ کچھ لگا کے رکھتے ہیں۔ اور کچھ مزاج ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مہمان بننے کا جو ہے وہ شغف دیا ہوا ہوتا ہے، وہ مہمان بننا پسند کرتے ہیں۔ اچھا، یہ جو مہمان نوازی ہے نا جی، یہ جو شخص اپنے بجٹ کو، اپنے پروفٹ اینڈ لاس کو، اس کو جو دیکھتا رہتا ہے نا، وہ مہمان نواز نہیں ہو سکتا، کیونکہ درمیان میں تو پھر بجٹ آ جائے گا۔ وہ ہر چیز کو کیلکولیٹ کرے گا کہ جی یہ آج کا جو ہے اتنا خرچہ ہو گیا، اتنا خرچہ نہیں ہوا، اس دعوت کے اوپر کیا ہونا چاہیے، کیا نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے یاد ہے ہمارے گھر بھی، چونکہ سرکار حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ ہر وقت لوگوں کا آنا جانا صبح سے لے کر تو رات گئے تک جو ہے جی ہمارے گھر میں چائے کھانا کچھ نہ کچھ جو ہے وہ چلتا ہی رہتا تھا۔ اور اس میں کوئی نا بہت لمبا چوڑا تکلف نہیں ہوتا تھا کہ جی یہ آج فلاں شخص آئے تو آپ نے ہرن کا گوشت بنا دینا ہے۔ اپنی بساط سے بڑھ کے میں بات کر رہا ہوں کہ آپ نے اپنی بساط سے بڑھ کے نہیں کرنا، جو ہے جیسے ہے خلوص دل سے ان کو پیش کریں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ اپنی سادگی کے اندر خلوص دل، یہ جو خلوص ہوتا ہے نا، یہ فیل ہو جاتا ہے، یہ دوسرے پہ ٹرانسمٹ ہو جاتا ہے۔ آپ چاہے بہت مہنگا کھانا بنائیں اور جو تکلفات کے ساتھ بنائیں اور کھلانے کا اگلے کو دل نہ کر رہا ہو، تو اگلے کو بھی یہ بات محسوس ہو جاتی ہے کہ یہ کر تو رہے پر دل سے نہیں کر رہا۔ اور ہم لوگ تو یہ بہت آسانی سے دیکھتے رہے ہیں کہ جناب وہ چلے گئے کی پکا ہے جی، انہوں نے کہہ دیا اگر کچھ بھی نہیں پکا دیا انڈے پکا لو جی، انڈے بنا کے جی ہم بیٹھ کے کھانا شروع کر دیتے۔ رونق، دل کی تشفی، ایک آپس میں لگاؤ، مل بیٹھنے کا بہانہ، یہ مہمان جو ہے نا جی، یہ اور مہمان نوازی یہ بہت بڑا شعبہ ہے جی۔ اور اس شعبے کو بہت اولیاء اللہ نے اپنے ہاں اپنایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ جی میری جو شریک حیات ہے وہ مہمانوں کو کھانا کھلانا نہ بہت زیادہ کو پسند نہیں کرتی، ہیکٹک لگتا ہے اس کو۔ تو میرے دوست جو ہے، میں کھانا کرنا چاہتا ہوں ان کا، لیکن صرف اس وجہ سے نہیں کرتا کہ میری بیگم کو پسند نہیں ہے۔ تو آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ میری مہمان نوازی کرو، میں آپ کے گھر مہمان ہوں، اور اپنی زوجہ سے کہنا کہ جب ہم مہمان جو ہے گھر سے باہر جا رہے ہوں تو وہ دروازے کی طرف دیکھتی رہے۔ اس نے ایسے ہی کہا۔ اب وہ سرکار دو عالم نے گھر پہ آنا تھا تو بیگم کی کیا جرت، تو وہ تو خوشی سے نہال تھی۔ اس نے بڑے ذوق و شوق سے کھانا بنایا، سرکار دو عالم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ تشریف لائے، کھانا کھایا۔ کھانا کھا کے تو آپ جب تشریف لے کے جا رہے تھے، آپ دروازے سے باہر نکلے نا جب، تو اس عورت نے ایک عجیب سا منظر دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ گھر سے بہت سارے بچھو، سانپ اور بلائیں جو ہے نا وہ ساتھ نکل کے جا رہی ہیں، اور یہ منظر دیکھ کے وہ بے ہوش ہو گئی۔ اب یہ منظر تھا صرف اسی کے لیے، کچھ بات سمجھانے کے لیے تھا کہ جب مہمان آتے ہیں تو وہ اپنے ساتھ کئی چیزیں بھی ساتھ لے جاتے ہیں۔ آپ کی چیزیں نہیں لے جاتے، آپ کے گھر کی آفات لے جاتے ہیں، آپ کے گھر کے کئی مسئلے جو ہیں وہ اس سے حل ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ آپ کا تعلق اپنے رب کے ساتھ ہے۔ اور رب کے حوالے سے لوگوں کو جو بندہ کھانا کھلاتا ہے نا جی، وہ اس کی نا بات ہی کچھ اور ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء 120 من کی دیگ پکتی ہے جی وہاں پہ۔ کتنی جی؟ 120 من کی دیگ۔
جب آپ وہاں تشریف لے کے گئے, حضرت خواجہ معین الدین چشتی تشریف لے کے گئے جب اجمیر شریف میں گئے, تو بادشاہ سلامت تھے وہاں کے, تو ان کے مقابلے میں آپ کا ٹائٹل کیا تھا جی؟ غریب نواز. آپ غریبوں کو کھانا کھلاتے تھے, غریب نواز کہتے تھے ان کو جی. انہی کی سنت پہ پھر آگے حضرت نظام الدین اولیاء کا جو لنگر پکتا ہے, لوگ کچھ چاول لاتا ہے, کوئی گوشت لاتا ہے, کوئی دالیں لاتا ہے, کوئی کچھ لاتا ہے, وہ جو کچھ بھی لاتا ہے اس دیگ میں ڈال دیتے ہیں. اتنی بڑی وہ دیگ ہوتی ہے کہ سیڑھی اندر لگا کے نا جانا پڑتا ہے, اور وہ بالٹیوں سے جو ہے نا لنگر جو ہے وہ باہر نکالتے ہیں اور دنیا میں بٹ رہا ہوتا ہے روح. یہاں تک کہ وہاں کا لنگر پکا ہوا ہم نے یہاں لاہور میں بھی کھایا, کہ اتنی اس کو برکت سے لے کے آتے ہیں لوگ وہاں سے کہ جی وہاں کا لنگر پکا ہوا, یہ روٹی ادھر کی ہے جی. تو ہم بڑے ذوق شوق سے میں نے تو کھائی, چاہے پتہ نہیں کتنے دن پرانی تھی, لیکن ایک نسبت کہ یہ روٹی وہاں سے آئی ہے. تو ہم بھی ان کے مہمان بنے, تو ہم نے بھی کھانا کھایا. تو یہ بڑی مہربانی کی بات ہوتی ہے. فقراء حضرات لوگوں کو جب دین کی بات سمجھاتے تھے تو پہلے کھانا کھلا دیتے تھے, چلو بڑا مسئلہ حل ہو گیا جی. سرکار ویسا فرماتے تھے کہ دیکھو اگر تمہارے پاس کوئی بھوکا آ جائے نا, اسے مذہب نہ پوچھنے بیٹھ جانا, اس کو کھانا کھلانا. کیونکہ اگر ایک بھوکے کے پیٹ میں تمہاری طرف سے دیا ہوا کوئی کھانا اس کے پیٹ میں اگر چلا گیا نا اور کوئی دعا نکل گئی, تو سمجھو تمہارے سارے مسئلے حل ہو گئے. کتنی تمہارے اوپر سے تمہارے کیے ہوئے گناہ معاف ہو گئے. یہ اتنا قیمتی کام ہوتا ہے. مجھے یاد آیا ایک دفعہ میں سرکار وائس صاحب کے ساتھ میں گیا, اشفاق صاحب اللہ ان کو غری کی رحمت کرے, ان کے دفتر میں گیا, مرکزی اردو سائنس بورڈ. تو وہاں پہ آپ ہیڈ تھے وہاں کے. اچھا دوپہر کو انہوں نے نا بڑا ایک اچھا وہاں پہ ایک اپنا نظام رکھا ہوا تھا کہ دوپہر کا کھانا وہ ان کے آفس کے پیچھے چھوٹا سا ایک برآمدہ بنا ہوا تھا, وہاں پہ ایک ٹیبل لگی ہوئی تھی لمبی سی, اس کے اوپر جو تھا وہ سارا کھانا آ جاتا تھا دوپہر کو, اور سٹاف سمیت اشفاق صاحب سارے وہاں پہ کٹھے بیٹھ کے دوپہر کو کھانا کھاتے تھے. حالانکہ سارے لہذا بھی کھا سکتے تھے, لیکن ایک سسٹم بنایا ہوا تھا کہ جو دوپہر کا کھانا پورے سٹاف نے کٹھا کھانا ہے. بہت اچھا ہو گیا جی, بڑی اچھی بات. اچھا ہم گئے تو دوپہر کا وقت تھا اور شاید کھانے کا وقت بھی آ گیا ہوا تھا. تو اشفاق صاحب نے کہا کہ واصف صاحب آئیں لنگر کر لیں. یہ جو ہوتا ہے نا صوفی مزاج کے لوگ, چونکہ یہ لنگر کو سمجھتے ہیں نا کہ لنگر چونکہ بزرگوں کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے, بزرگوں کے آستانے کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہوتا ہے, اس کو لنگر کہتے ہیں. تو اشفاق صاحب نے بھی اسی نسبت سے اپنے کھانے کو کہا کہ آئیں واصف صاحب لنگر کر لیں. تو آپ نے کہا کہ اشفاق صاحب اس کو نہ لنگر نہ کہا کریں, اس کو کھانا کہا کریں, کیونکہ لنگر جو ہے کسی فقیر کی تمام عمر کی ریاضت کا انعام ہوتا ہے, کہ اس کو یہ انعام دے دیا جاتا ہے کہ یہ اب تمہارا لنگر چلے گا. وہ لوگ چلے بھی گئے, دنیا سے رخصت بھی ہو گئے, گئے کہ نہیں گئے, لیکن لنگر ان کے چلتے جا رہے ہیں. داتا کی گلی کافی غریبوں کے لیے ہے, داتا کے بھی روزے پہ ہیں انوار مدینہ. داتا صاحب آج بھی کو بھوکا چلا جائے کھانا مل جاتا ہے وہاں پہ, کہیں سے نہ ملے کھانا ادھر چلا جائے کوئی نہ کوئی مل ہی جائے گا اس کو کھانے کے لیے. یہ بزرگوں کے بڑے فیض ہیں کہ وہ انہوں نے لوگوں کو کھانا کھلایا. کسی نے ایک صحابی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جی یہ کھانا کھلانا ہے, جو یہ مہمان نوازی کرنی ہے, یہ بلیورز کے ساتھ کرنی ہے یا نان بلیورز کے ساتھ بھی کرنی ہے؟ تو آپ نے فرمایا بھوکا. بلیور نان بلیور کی بات نہیں ہے, بھوکا چاہیے. اگر بھوکے کو کھانا کھلا دیا تو بس پھر کام آپ کا چل پڑا سارے کا سارا. تو صحابہ کرام کیا کرتے تھے اس وقت کے ایک دو دن کا فاقہ کیا کرتے تھے, اور فاقہ کر کے پھر ایک دوسرے کی دعوت کیا کرتے تھے کہ آج آپ ہمارے گھر مہمان ہیں, آج ہمارے گھر مہمان ہیں, کیونکہ نسخہ مل گیا ہوا تھا ان کو, نسخے کے اندر بات تھی, تاثیر تھی. تو وہ فاقے کے ساتھ جاتے تھے, جب پیٹ کے اندر کھانا جاتا تھا اور ان کو جب وہ کھانے کی راحت ملتی تھی تو ایک دوسرے کے لیے پھر وہ دعائیں نکلتی تھی. ایک اور دور میں ایک صاحب تھے, صحابی نہیں بزرگ تھے جی.
تو ان کو بڑا شوق تھا کہ وہ رات کا جو کھانا ہے نا جی وہ کسی اجنبی کے ساتھ کھاتے تھے، روز ایک نیا بندہ، آج کون سا نیا بندہ ہوگا جس کے ساتھ میں نے کھانا کھانا ہے، وہ روز ان کی روایت تھی۔ تو ایک دن ایک صاحب آ گئے تو کھانا لگا دیا گیا، تو ان صاحب نے کہا جی بسم اللہ، کھانا کھایا۔ تو انہوں نے کہا جی بسم اللہ کدھر سے، میں تو یہودی ہوں۔ انہوں نے کہا آپ یہودی ہو تو کھانا تو ہم نے پکایا ہوا ہے، تو آپ کو تو نہیں ہم کھانا کھلا سکتے۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے نہیں کھلا سکتے، آپ کی مرضی۔ وہ اٹھاؤ چلا گیا۔ کہتے ہیں جی اس رات جو تھا نا تہجد میں اس کو آواز آ گئی، اور آواز نے کہا کہ جاؤ آج تک تم نے جتنی بھی ہماری عبادت کی ہے تم سب ختم، ضائع۔ وہ دوبارہ سجدے میں چلا گیا کہ یا اللہ کیا غلطی ہو گئی مجھ سے۔ وہ کہا ہم نے ایک نان بلیور کو اتنا عرصہ ہم نے زندہ رکھا، اس کو کھانا کھلایا، اس کی ہم پرورش کرتے رہے، اور تمہارے پاس ایک دن کے لیے آگے ایک وقت کا کھانا کھانے کے لیے تو تم نے اس کو بھی کھانا نہیں کھلایا۔ ہم اس کو پالنے والے ہیں، اگر تم ہمارا نام لینے والے ہو تو تم بھی کھانا کھلا دیتے اس کو۔ تو غلطی محسوس ہو گئی۔ بھوک اور کھانا اور مہمان یہ بڑے قیمتی باتیں ہیں۔ آپ کے سمجھ لیں کہ زندگی کی جو کثافت آپ کی روح کے ساتھ جو جڑی ہوئی ہوتی ہے نا، وہ لوگوں کو کھانا کھلانے میں جو ہے نا وہ چلی جاتی ہے۔ وہ اب یہ بھی اس کے ساتھ ایک بات پھر منسلک ہوتی ہے، کھانا ہم آج کل ضیافتیں کرتے ہیں، دعوتیں کرتے ہیں، عشائیے کرتے ہیں، کتنی ساری باتیں ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، آفیشل ڈنرز چل رہے ہیں جی ہمارے۔ سرکار ویسا فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو آپ نے کھانا کھانے کہاں جانا ہے، مطلب دعوت آئی آپ کو، اب اس دعوت پہ آپ نے جانا ہے یا آپ نے نہیں جانا، یہ بات کا فیصلہ بھی کرنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ ہر دعوت پہ منہ اٹھا کے نہیں چلے جانا۔ وہ دعوت قیمتی ہے جہاں پر آپ کے جانے اور آپ کے نہ جانے سے فرق پڑتا ہو، جہاں پہ آپ کے جانے اور نہ جانے سے کوئی فرق نہیں پڑنا، وہاں پہ آپ جائیں یا نہ جائیں برابر ہے۔ کہ جی وہ کھانا تھا جی سارے وہ فلانا صاحب جی وہ آئے کہ نہیں آئے، انہوں نے کہا جی پتہ نہیں آئے کہ نہیں آئے تھے کہ چلے گئے تھے پتہ نہیں کچھ۔ ایسے کھانوں میں کیا ویلیو ہے انسان کی، آپ بتائیں۔ یوں سمجھ لے کہ جہاں پہ آپ کی عزت افزائی نہیں ہے وہاں پہ اس دعوت کا بھی کیا فائدہ ہے۔ اپنے یہ تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے، اس معاملے کو بہتر کرنے کے لیے آپ کی عزت افزائی ہو، آپ لوگوں کی عزت افزائی کریں، ان کا کھانا بنائیں، ان کے کھانے پر جائیں تاکہ عزت افزائیاں بڑھیں۔ یہ نہ ہو کہ جی پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ جی کون آیا تھا تو کون چلا گیا تھا اور کیا کھا گیا تھا، پتہ ہی نہیں دی، فائدہ کو نہیں دی ایسی مہمان نوازی کا۔ مہمان نواز تو اللہ کی طرف سے بڑی خاص عطا ہوتی ہے لوگوں کو۔ سرکار ویسے فرمایا تھا کہ دیکھو اگر تمہارا رزق خدا نہ خواستہ کم ہونا شروع ہو گیا، اپنا دسترخوان وسیع کر دو۔ کیسی بات ہے کہ ایک تو پہلے پیسے ختم ہو رہے ہیں، اوپر سے بالکل ہی ختم کر دو۔ لیکن فارمولہ ہے اس کے بیچ میں کہ آپ جب آپ کے پاس رزق کی کمی آ جائے تو آپ جب اپنا دسترخوان بناتے ہیں تو دسترخوان پہ جو مہمان آتے ہیں کہتے ہیں کہ مہمان اپنا رزق خود لے کے آتا ہے، آپ صرف اس کا سبب بنتے ہیں، اس کے رزق کا مسبب بن گئے آپ تھوڑی دیر کے لیے۔ اللہ کی جو صفات ہیں، جو رازق ہونے کی صفت ہے، وہ تھوڑی دیر کے لیے آپ کے ذریعے بھی سرو ہو گئی ہے۔ تو اپنا آپ جب کھانے کا اہتمام کرتے ہیں، اپنا لنگر خانہ، اپنا دسترخوان وسیع کرتے ہیں، تو آپ کے اوپر مالک کی طرف سے بڑی عنایات ہو جاتی ہیں۔ اللہ کی راہ میں کھلایا ہوا جو کھانا ہے پتہ نہیں کتنا گنا ہو کے آپ کے حوالے دوبارہ آ جاتا ہے۔ تو یہ غور کرنے والی ساری باتیں ہیں کہ ہم پھنس جاتے ہیں کہیں نہ کہیں پہ زندگی میں کہ ہم نے کتنا خرچہ کرنا ہے اللہ کی راہ میں،
کیلکولیشن ہونی چاہیے اتنی نہیں، یہ تو غریب آدمی ہے، اس کو جو ہے نا جی اس سے زیادہ نہیں ملنا چاہیے. وہ آپ کے پاس کیا استحقاق ہے کہ آپ کو زیادہ مل گیا ہے؟ سر پہ سینگ لگ گئے کسی کے کیا ایسی بات ہوگی؟ وہ بھی انسان ہے، آپ بھی انسان ہے. اگر اللہ نے ایک کو امیر گھر میں پیدا کر دیا ہے، ایک کو غریب گھر میں پیدا کر دیا ہے، تو شکر اس بات کا منانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ اپنے رزق میں ان لوگوں کا رزق بھی شامل کریں جن کے پاس رزق کی تنگی ہے. کہتے ہیں کہ پیسے کم ہو رہے ہو نا تو چینی لے کے چونٹیوں کے بل تک پہنچا دیں. کہاں تک؟ چونٹیوں کے بل تک، ان کی جہاں ان کا مسکن بنا ہوا ہے وہاں تک جا کے چونٹیوں کو آپ کھانا کھلائیں. وہ دعا کرتی ہیں آپ کے لیے. گھر میں پرندے آ جائیں ان کو وہ دے دیں، تھوڑا سا ان کے لیے باجرہ ڈال دیں، گرمیوں میں چھت پہ تھوڑا سا پانی رکھ دیں. یہ بھی آپ کے مہمان ہیں. پتہ نہیں وہ آپ کے مہمان ہیں کہ آپ ان کے گھر میں مہمان ہیں، کیا پتا. کوئی گھر میں کبوتر رہتا ہو نا، کسی کے گھر میں چڑیا رہتی ہو تو وہ تو اپنا گھر سمجھتی ہے. وہ کہتی ہے میرے گھر میں مہمان یہ ٹھہرے ہوئے، گھر تو میرا ہی ہے. پتہ نہیں کون ہے مہمان کس کے گھر میں. غور کرنے والی بات ہے. تو ان کے ساتھ تعلقات اپنے اچھے رکھیں. کہتے ہیں اگر آپ نے کوئی پیٹ پالا ہوا ہے نا، کوئی پرندہ پالا ہوا ہے، بلی پالی، کتا پالا ہوا، کچھ بھی پالا ہوا ہے، اور خدا نہ خواستہ اگر وہ بھوک کی وجہ سے وہ مر گیا، وہ پرندہ، وہ پیٹ آپ کا کوئی جانور، کس وجہ سے؟ کہ آپ نے اسے کھانا نہیں دیا. آپ کی ذمہ داری، آپ نے اس کو پیٹ بنایا ہوا ہے. اگر آپ نے اس کو کھانا نہیں دیا اور وہ بھوک کی وجہ سے مر گیا تو کہتے ہیں کہ آسمان بنانے والا جو ہے نا وہ قہر نازل کر دیتا ہے کہ آپ نے اس کی مخلوق کا ذمہ داری لی اور آپ نے پوری نہیں کی. بہت سینسیٹیو بات ہے کہ لوگوں کو شعور ہونا چاہیے. کہتے ہیں ایک دور میں وہ تھا، ایک صاحب تھے، وہ روٹیاں لے کے نکل پڑتے تھے رات کو، جہاں آوارہ کتے ملتے تھے نا ان کو کھانا کھلانا شروع کر دیتے. وہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں اس کو کسی نے کھلانا نہیں کھلانا، میں تو کھلاؤں گا کھانا اس کو. کتنے سال وہ محنت کرتے رہے، کھانا کھلاتے رہے، کھلاتے. مجھے یاد ہے بچپن میں میرے دادا دادی جو تھے وہ خوشاب میں رہا کرتے تھے، تو میں چھٹیوں میں، اسکول کی چھٹیاں تھی تو میں ایک آدھ مہینے کے لیے چلا گیا ان کے پاس رہنے کے لیے. تو میری عادت ہوتی تھی کہ میں نا صبح ناشتہ جب بنتا تھا تو کچھ تھوڑی سی روٹیاں جو رات کی پڑی ہوئی ہوتی تھی نا ان کو ہلکا سا گھی لگوا کے نا، تو دادی اماں سے میں کہتا تھا مجھے روٹیاں دے دیں، تو میں اوپر جاؤں گا چھت پہ جاتا تھا. تو وہاں پہ نا میں نے ایک دن دیکھا کہ کوا بیٹھا، میں نے اس کو روٹی ڈال دی، وہ ایک کے ساتھ دو کوے اور آگے کھانا شروع کر دیا. اب روز وہ میرے انتظار میں کوے روز زیادہ سے زیادہ ہوتے گئے، اور اتنا ہو گیا کہ میں پھر دادی اماں کو کہا کرتا تھا کہ جی مجھے نا کو 5-6 پراٹھے پکا کے دیں. وہ کہتی تھی تم نے کیا عذاب ڈال دیا مجھے، ایک تو کھانا ویسے ہی بڑا کم ہوتا ہے، اوپر سے تمہارے پراٹھے جو ہیں وہ علیحدہ سے لگنے شروع ہو جاتے ہیں. تو میں 5-6 پراٹھے، 7 پراٹھے، رات کی روٹیاں سب اکٹھی کر کے میں چھت پہ چلے جاتا تھا اور ایک کووں کا ہجوم لگ جاتا تھا. جی میں اتنا مجھے ڈر لگتا تھا کہ یہ کہیں نہ روٹیوں کے چکر میں میرے اوپر اٹیک ہی نہ کر دیں. لیکن نہیں ہوا، کبھی بھی نہیں ہوا، اور مجھے بڑی خوشی ملتی تھی. مجھے نہیں پتا تھا کہ افادیت کیا ہے کیا نہیں ہے، لیکن ایک دل کو راحت ملتی تھی کہ میں ان کو کھانا کھلا رہا ہوں. جب میں وہ لاہور آ گیا واپس وہاں سے تو دادا حضور نے مجھے بتایا کہ کتنے عرصے تک جو ہے نا وہ کوے وہاں پہ چھت پہ وہ آتے رہے اور اپنے معاملات جو ہے وہ دیکھتے رہے. تو اللہ کی مخلوق کو اس حوالے سے دیکھنا کہ یہ خالق نے بنائی ہوئی مخلوق ہے، اور یہ صفت جو ہے کھانا کھلانے کی صفت جو ہے یہ آپ کو عطا ہوئی ہے اور آپ ان کو کھلا رہے ہیں، تو بہت بڑی نعمت ہے آپ کے اوپر. لوگوں کو کھانا کھلائیں، اچھی نیت سے کھلائیں، اللہ کے حوالے سے کھلائیں، کوئی غریب مسکین کو گھر بلا کے کھانا کھلائیں. سرکار والد صاحب تو کئی دفعہ جو تھے نا وہ سائل کو لے جایا کرتے تھے ساتھ، چل بھی روٹی کھائیے، کٹھے بیٹھ کے روٹی کھا لیے. ہوٹل تو کھا لیتے تھے، ہم بھی کھا لیتے تھے، اچھی بات ہے. میں ایک دفعہ آپ کے ساتھ گیا تو پی سی گئے ہم لوگ،
کھانا کھانے کے لیے. تو وہاں پہ نا جب کھانا ہم نے کھا لیا تو آپ نے کہا کہ وہ کیا کہتے ہیں اس کو, سپلی. اب ہوسٹلوں میں کھاتے رہے نا کہ جی کھانے کی پلیٹ ختم ہوگی تو لے گئے تھوڑی سپلی پا دینا جی, کیوں کیا ہوتا ہے تھوڑا سا وہ سالن اور ڈال دیتا تھا, آپ اس کے ساتھ بھی روٹی لگا کے کھا لیتے تھے. تو آپ نے کہا سپلی منگوائی جائے. تو ابھی تک پی سی میں تو کسی نے سپلی منگوائی نہیں تھی, امیر لوگ ہوتے ہیں وہاں پہ. تو آپ نے کہا کہ اچھا ایسے کہو کہ یہ والی ڈش ختم ہو گئی, اس کی سپلی لے کے آئے. وہ ویٹر آیا تو اس کو جناب کہہ دیا کہ جی سپلی لے کے آئے. اب حکم تھا, کہہ دیا. دل تو اندر سے ڈر رہا تھا کہ اتنے بڑے ہوٹل میں, لیکن نا وہ نکال دیا آپ نے دل سے کہ بڑا ہوٹل کیا ہوتا ہے اور کیا چھوٹا ہوٹل ہوتا ہے, بندے ہی ہوتے ہیں درمیان میں. سمجھنے والی بات ہی ہے ساری کی ساری. وہ لے کے آیا سپلی کھائی ہم نے جناب وہاں پہ پی سی میں. تو یہ بڑے بڑے اہتمام, لاکھوں کا ہجوم, ساری باتیں اپنی جگہ پہ, لیکن کسی غریب کو مہمان بنا کے کھانا کھلانے کے اندر جو عزت افزائی اللہ کی طرف سے ملتی ہے نا, اس کا جوڑ کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سب کو آپ کو مہمان نواز بنائے, اللہ کی مخلوق کو کھانا کھلانے والا بنائے, اس کی چرند پرند مخلوق سب کو کھانا کھلائیں. رمضان شریف کا بھی پیغام ہے کہ سخاوت کریں, رزق میں سخاوت کریں. راشن دیتے ہیں لوگ, راشن دیں لوگوں کو, ان کے پیٹ بھریں, اور یہ بھرتے رہا کریں, سارا سال بھرتے رہا کریں. اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر اپنا فضل و کرم فرمائے, اس عرض پاک پر اپنا اللہ تعالیٰ خاص فضل و کرم فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.